جب ایک باپ اپنے بچوں کی تربیت کرے گا اور دسترخوان پہ بیٹھ کے کرے گا، بیوی اور بچوں کے سامنے کرے گا، وہ گھر نور بن جاتا ہے، وہ گھر محبتوں کا ذخیرہ بن جاتا ہے، ان بچوں کے دل کے اندر باپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس گھر کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ لیکن اگر دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر دنیا داری کے کام چل رہے ہیں، فیکٹری میں کتنے آگے، فلاں میں کتنے آگے، فلاں میں کتنے آگے، فلاں میں کتنے آگے، فلاں میں کتنے آگے، پھر سب کچھ آ جاتا ہے، سکون ختم۔ اس دین کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جو میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی، دین و نصیحت، دین نصیحت کا نام ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرو، ایک دوسرے کو سکھاؤ، ایک دوسرے سے سیکھو۔ آج ہم نے دین کو کیا بنا دیا ہے؟ نصیحت نہیں ہے، بحث و مباحثہ ہے، بحث ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے بحث ہو رہی ہے۔ ہماری میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ ایسا موضوع دے کے 3-4 گولیوں کو بٹھا کر کے وہ وہاں لڑتے رہے۔ اسی طرح سے میں مسجدوں کے ائمہ سے جا کر میں کہتا ہوں، میں نے کہا اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہو، پہلی صف کے اندر جو شخص بیٹھا ہوا ہے اسے یہ پتہ نہیں ہے وضو میں فرض کتنے، ہمارے پیچھے نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہا ہے؟ 20 سال، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ وضو کے فرض کتنے ہیں، اور تمہارے پیچھے نماز کتنے پڑھ رہا ہے؟ 15 سال سے 20 سال۔ اتنی بڑی بڑی تقریریں کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو اتنا بتا دو وضو کے اندر 4 فرض، اس کو اتنا بتا دو غسل کے اندر 3 فرض۔ لیکن اس کے لیے بہترین جو سیکھنے کا راستہ ہے وہ تبلیغ ہے۔ ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں اگر کوئی سیکھنا ہے تو یہ تبلیغ میں چلے جاؤ، یہ سیر و میں چلے جاؤ، یہ چلی میں چلے جاؤ، 4 مہینے میں چلے جاؤ، زندگی بن جائے گی، بہت کچھ سیکھ لو گے۔ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے نہیں سیکھا جاتا، گھر چھوڑ کے سیکھا جاتا ہے، اور جب صرف اللہ کے لیے آپ گھر کو چھوڑیں گے تو اللہ پھر اللہ کی جو باتیں ہیں وہ بھی آپ کے دل کے اندر ادا کرے گا۔ کبھی جا کے تو دیکھیں، ایک دفعہ جا کے دیکھیں پھر خود جائیں گے، ایک دفعہ سیر روزہ لگا کے دیکھیں پھر ایسا مزہ آئے گا کہ دوسرا سیر روزہ خود لگائے گا۔ پھر کہیں گے کہ میں چلے میں جا رہا ہوں، پھر کہیں گے میں 4 مہینے جا رہا ہوں، پھر کہیں گے 7 مہینے جا رہا ہوں۔ کبھی کبھی ہم ساتھیوں سے بڑا فخر کرتے ہیں، یار یہ دیکھو 3-3 4-4 سفر بیرون کے لگا کے آیا ہے، یار یہ بچوں کو چھوڑ کے کیسے جاتے ہو بھائی؟ یہ کیسے گھر کو چھوڑ کے کاروبار کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ رب کے راستے کے لیے جس کو لگ گیا چسکا پھر دنیا اس کے لیے چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو شخص رب کے راستے سے بھاگا دنیا چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اس دنیا میں جو آیا وہ بھی روتا ہوا آیا، جو جائے گا وہ بھی روتا ہوا آیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور جب یہ شخص مرتا ہے تو بھی روتا ہے۔ آتے ہوئے بھی روتے ہوئے آیا اور جاتے ہوئے بھی روتے ہوئے جائے۔ آتے ہوئے بھی جسم پر کپڑے کوئی نہیں تھے، دوسروں نے کپڑے پہنائے، جاتے ہوئے بھی کپڑے کوئی نہیں ہوئے، دوسرے پہنائے۔ آتے ہوئے بھی کسی نے اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑا، جاتے ہوئے بھی کوئی اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑ دیا۔ یہ تو انسان کی حقیقت ہے۔ بیچ میں تھوڑے سے دن ہوتے ہیں، ان تھوڑے سے دنوں کے اندر اللہ کی یاد ہے۔ دین و نصیحت، دین نصیحت کا نام ہے، ایک دوسرے کے درمیان اور اپنی مجلسوں میں اور اپنے گھروں میں اپنے دوستوں میں دین کی باتوں کو چلائیں، دین کی باتوں کو پھیلائیں، دین کو سیکھیں اور دین کو سکھائیں۔ جب آپ دین سیکھیں گے، دین سکھائیں گے، طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، تو پھر اللہ رب العالمین دین کی ہوائیں چلائے گا، دین کا سکون آئے گا، امن و چین آئے گا، دل کے اندر اطمینان آئے گا، قرار آئے گا، نیند اچھی آئے گی۔ دین سیکھنے کا نام ہے، دین بحث و مباحثہ کا نام نہیں ہے۔ میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں، کوئی بحث کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جو بحث کر رہا ہوتا ہے وہ چاہے جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ کہتا ہے بات میری اوپر ہونی چاہیے۔ پھر وہ کبھی میرے پاس آتے ہوئے میں کہتا ہوں بحث مت کرو، سکھاؤ، ایک اس سے سیکھو اور اس سے سکھاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب مسجد نبوی سے باہر نکلتے تھے تو ایک اس کو دوسرے صحابی کو کہتا تھا مجھے سورہ قریش سنا، وہ آگے سے یہ کہتا تھا کہ مجھے سورہ تین سنا، مجھے سورہ یاسر سنا، دوسرا کہتا تھا مجھے فلاں سورہ سنا، مجھے وضو سکھا دو۔
یہاں تک کہ اس زمانے کے اندر آپ یہ حالت دیکھیں کہ جو صحابی محنت مزدوری کرنے کے لیے، لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگلوں کے اندر چلا جایا کرتا تھا، وہ دوسرے صحابی کی یہ ڈیوٹی لگا کے جاتا تھا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھو گے، جو کچھ تم سیکھو گے وہ شام کو مجھے سکھا دینا، وہ شام کو مجھے بتا دینا کہ محمد رسول اللہ نے تمہیں کیا سکھایا۔ آج ہمارا ماحول ایسا کیوں نہیں بن رہا؟ اس ماحول کو بنانا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ جتنی میں اور آپ محنت کر سکتے ہیں، جس کی ہم مکلف ہیں، اتنی تو محنت کریں، باقی اس کو پھیلانا رب کا کام ہے، اسے چلانا رب کا کام ہے۔ یہ تھوڑی تھوڑی محنت ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس سال وفاق المدارس سے 1.5 لاکھ بچہ حافظ ہو گیا۔ تھوڑی بات ہے، 1.5 لاکھ بچہ حافظ ہو گیا۔ یہ کوئی محنت کرنے والا ہے، پیچھے کوئی محنت کر رہا ہے۔